جوبن پر تھی اور ایک غم حضور کو کھائے جا رہا تھا۔ بی بی خدیجہ کی بھی وفات ہوئی، مشفق چچا جناب حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، اور پھر ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، تو محبوب کے قلب نازک کو جو یہ تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے اور محبوب کے دل میں جو غم تھا اس غم کو کم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو جو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس شان اور عظمت کی بہترین شاہکار اور مثال شب معراج ہے کہ اللہ نے حبیب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو یہ شب معراج حضور کو آسمانوں پر بلانے کے پیچھے محدثین، مفسرین، علماء کرام اس کی تفصیل اور توضیح بیان کرتے ہیں کہ انہی ایام میں، اسی تناظر میں، اسی وقت میں اس کے بعد حضور کو بلایا جانا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو غم تھی، اس غم کی غبار کو ہٹانے کے لیے اور اپنے دیدار سے حضور کے سینے اور دل کو ٹھنڈک عطا کرنے کے لیے اس معراج کی رات حضور کو باقاعدہ آسمانوں پر بلایا گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ بندوں سے جو محبت فرماتا ہے اور جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اتنا قدردان ہے کہ اللہ محبت کا بدلہ محبت سے دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ اس نے حبیب کو آسمانوں پر بلایا، اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد جو آپ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس بتانا مقصود ہے کہ جس کے لیے ہم سب جیتے اور مرتے ہیں، ہمہ وقت جسے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بندہ تڑپتا ہے، اور ہم تو چھوڑیے بڑی ادنا اور چھوٹی چیز ہیں، انبیاء اور رسول جسے دیکھنے کے لیے تڑپ گئے، بارہا اللہ کی بارگاہ میں آرزویں کی، دعائیں کی، منتیں کی، لیکن اللہ نے کسی کو یہ شان عطا فرمائی، نہ کسی کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ شرف، یہ فضیلت اللہ نے صرف اور صرف اپنے نبی کے لیے رکھا، یہ شان صرف نبی کے لیے اس نے ریزرو رکھی، کسی کو یہ شان اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جس سے ملاقات کرنے کا اشتیاق اللہ بھی رکھتا ہے۔ ہر کوئی اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہے، لیکن ایک بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو اللہ کے بعد بلا تمثیل جو بزرگ تر شخصیت ہے وہ ہمارے نبی، کہ سب اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس کے بس کچھ ایک نکات میں آپ کے سامنے ذکر کروں اور اس کی اہم گوشوں پر روشنی ڈالوں اور مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹوں، تاکہ یہ نورانی رات کی جو ساعتیں ہیں، جو لمحے ہیں، وہ میرے اور آپ کے اللہ کی رب میں مناجات، عبادتوں میں اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی ندامت اور پشیمانی، شرمندگی اپنے آنسوؤں کے ذریعے اس کے بارگاہ میں پیش اور نظر کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم صرف کریں۔ تو میں اختصار میں آپ سے اپنی باتوں کو سمیٹوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں
گلے سے حلق سے لے کر ناف تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر ہے، پھر وہ چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اور پھر جبریل امین نے زمزم کے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو غسل دیا۔ اب جو یہاں حجاج ہیں جنہیں اللہ نے سعادتیں، جو عامرین ہیں، وہ سنیں اور غور سے سنیں اور اپنی قسمت پر، مقدر پر ناز کریں۔ عزیزان محترم، ہمیں جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس تشت میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا وہ تشت تھا، پھر وہ سارا تشت میرے سینے میں انڈیل دیا گیا، لیکن قلب اطہر مصطفیٰ کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ محدثین علماء بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ افضل ترین کوئی اور پانی ہوتا تو اس پانی سے قلب مصطفیٰ کو غسل دیا جاتا، حتیٰ کہ حوض کوثر کا جو پانی ہے اس پانی سے زیادہ فضیلت زمزم کے پانی کی ہے، اس پانی سے زیادہ فضیلت زمزم کے پانی کی ہے، کیونکہ اگر آب زمزم سے زیادہ حوض کوثر کی فضیلت ہوتی یا پھر جنت کی نہروں کی فضیلت ہوتی تو اللہ اس نہروں کے پانی سے اور حوض کوثر سے قلب مصطفیٰ کو غسل دیتا، لیکن جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آب زمزم کے اس آب سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے حجاج اور عامرین کے لیے، اور جو وہ زمزم کا پانی سمیٹ کر لاتے ہیں، ہے نا، ڈبوں میں بھر کر، بوٹلز میں بھر کر، سامان کم کر دیتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے احباب کو، اپنے دوست برادروں کو دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے اس آب زمزم سے سرفراز فرمایا، اور اتنا نورانی اور برکت والا چشمہ، اتنے سال بیتے ہیں جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آج تک، لیکن ابھی بھی بس اس میں اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا۔ تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، حجاج کی سعادت مندی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ پہلا مرحلہ، اور راستے میں آپ جب گزر رہے تھے، اور میں نے اکثر و بیشتر یہ واقعات بیان کیے ہیں، جو میرا بیان تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں وہ تقریباً شب معراج کے واقعات کو بھی اور اس کے واقعات کو احادیث کی روشنی میں بھی جانتے ہیں، اور اس میں سے جو استدلال، جو نکات ہوتے ہیں وہ بھی وہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ مسلم شریف کی روایت کہ جب حضور وہاں سے گزر رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، آپ خود فرماتے ہیں براق پر جب آپ سوار ہیں تو اب دیکھیں براق کا معاملہ کیا۔ جب براق کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے لیے سواری پیش کی گئی ہے، تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیں، آپ کے لیے سواری پیش ہے۔